آپ روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر قیامت کے دن پتہ چلا کہ آپ کا روزہ قبول ہی نہیں ہوا تو کیا آپ بھی وہی غلطی کر رہے ہیں جو بہت سے لوگ کر رہے ہیں؟ ایسی غلطی جو روزے کی قبولیت کو روک سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی اہم بات پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا روزہ قبول ہی نہیں ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنی ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ سن کر دل دہل جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کون سے لوگ ایسے ہیں جن کے روزے رد کر دیے جاتے ہیں؟ کیا آپ بھی انہی میں شامل ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے روزے کی حفاظت کریں تاکہ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی غلطیاں ہیں جو ہمارے روزے کو برباد کر سکتی ہیں؟ سب سے پہلے جھوٹ اور غیبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے کھانے پینے سے روکنے کی کوئی حاجت نہیں۔ یعنی اگر ہم روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں، تو ہمارا روزہ بس ایک رسمی بھوک پیاس بن جاتا ہے۔ نمبر 2، بدنظری اور غلط کام۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں، بلکہ اپنی آنکھوں، زبان اور دل کو بھی برائی سے بچانے کا نام ہے؟ اگر ہم روزہ رکھ کر بھی حرام چیزیں دیکھتے ہیں، غلط باتیں سنتے ہیں، تو ہمارا روزہ بے اثر ہو سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر بدتمیزی اور گالی گلوچ۔ بہت سے لوگ روزے کی حالت میں غصہ کرتے ہیں، دوسروں سے لڑتے جھگڑتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ گالی گلوچ نہ کرے، نہ شور کرے، اور اگر کوئی اس سے لڑنے لگے تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ تو کیا ہم بھی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں؟ اگر ہاں تو ابھی سے خود کو بدلنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے روزے ضائع نہ ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اور بڑی غلطی ہے جو روزے کو برباد کر سکتی ہے؟ وہ غلطی کیا ہے؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ بڑی غلطی جو روزے کو برباد کر سکتی ہے اور سب سے بڑی غلطی جس کی وجہ سے روزہ قبول نہیں ہوتا، وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ ریاکاری کا مطلب ہے کہ ہم عبادت اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں۔ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ انہیں نیک سمجھیں، ان کی تعریف کریں یا وہ دوسروں پر فوقیت حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا ان میں وہ شخص بھی ہوگا جس نے روزہ رکھا لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا۔ پھر اللہ فرمائے گا، جاؤ تمہارا بدلہ انہی لوگوں سے لے لو جن کے لیے تم عبادت کرتے تھے۔ اگر ہمارا روزہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ صرف ایک رسم ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو قیامت کے دن ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ اللہ کے ہاں قبول ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم خالص نیت کے ساتھ روزہ رکھیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔